السلام علیکم 9th کلاس. آپ کے مطالعہ پاکستان کے لیسن سٹارٹ ہو چکا ہے. آج ہم چیپٹر نمبر 1 جو ہے پاکستان کی نظریاتی اساس اس کو سٹارٹ کریں گے، اور آج نظریے کا مفہوم اور اس کی اقسام کو ڈسکس کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا قیام تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے. پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اور ہمارا نظریہ کیا تھا؟ ہمارا نظریہ اسلام تھا. ہم ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر ہم اپنے مذہب کے مطابق، اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق، اپنے معاشرتی اقدار، سماجی اقدار، اپنی روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس لیے ہم پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کہتے ہیں. پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے جو صرف اور صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے. آپ میں سے بہت سی بچیوں کا مقصد ہے زندگی کا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے آرمی میں جانا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی عقل، علم اور تجربات کا استعمال کرتی ہیں. اس طرح ہر قوم کی اجتماعی قومی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اس قوم کے تمام افراد ایک اجتماعی سوچ، ایک اجتماعی فکر کی روشنی میں مل کر کوشش کرتے ہیں، مل کر جدوجہد کرتے ہیں. یہ اجتماعی سوچ اور فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق، اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق، اپنی مذہبی روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ نے ان کی رہنمائی کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ مسلمان ہندوؤں سے بالکل ایک الگ، ایک منفرد قوم ہے. ہماری کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ مشترک نہیں تھی. اگر ہم باقی تمام مذاہب کو دیکھیں تو ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی چیز کسی دوسرے مذہب سے ملتی جلتی ہے. ہم کرسچینٹی کو اگر دیکھیں، ہندوازم کو دیکھیں، ہم سکھزم کو دیکھیں، ہم جینزم کو دیکھیں، یہ مذاہب کہیں نہ کہیں سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ لنک کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی مذہبی رسومات ان کی آپس میں ملتی ہیں. لیکن اسلام وہ ریلیجن ہے جس کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہندوازم سے بالکل نہیں مل رہی تھی. اس مقصد میں، پاکستان حاصل کرنے کے مقصد میں جس اجتماعی سوچ نے ہماری مدد کی تھی، ہماری رہنمائی کی تھی، وہ یہی تھی کہ ہم ہندوؤں سے بالکل ایک الگ قوم ہیں، لہٰذا ہمیں ایک الگ وطن چاہیے، ہمارا الگ ملک ہونا چاہیے. یہی قومی مقصد اور اس کو حاصل کرنے کے پیچھے جو تمام لوگوں کی اجتماعی سوچ تھی وہ نظریہ پاکستان کہلائی. نظریے جو ہیں وہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. بعض نظریے مذہب کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں. ان کا مقصد کسی خاص مذہب کے بنیادی رہنما اصول کی روشنی میں ایک معاشرتی نظام کا قیام ہوتا ہے. سیاسی نظریات کیا ہیں؟ سیاسی نظریات کا مقصد ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور ویسا طرز حکومت ہوتا ہے جو اس نظریے کے پیروکار، جو اس نظریے کے ماننے والوں کی سوچ کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لا سکے. کچھ جو نظریات کسی قوم کو درپیش اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں وہ اقتصادی نظریات کہلاتے ہیں. نظریہ پاکستان کی امپورٹنس یہ بھی تھی کہ یہ بیک وقت ایک مذہبی نظریہ بھی تھا، ہمارا سیاسی نظریہ بھی تھا اور ہمارا اقتصادی نظریہ بھی تھا. ہم جو پاکستان حاصل کرنا چاہتے تھے تو ہم
مذہب کے لیے بھی کرنا چاہتے تھے، ہم سیاست کے لیے بھی کرنا چاہتے تھے، اور ہم اپنے اقتصادی مسائل کا حل بھی اسلام کی روشنی میں ہی طے کرنا چاہتے تھے۔ مذہبی لحاظ سے ہمارا مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ سیاسی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی اکثریت جو تھی، ہندوؤں کی جو اکثریت کی وجہ سے ہم ہندوؤں کی غلامی میں جو آ گئے تھے، اس سے آزادی دلانی تھی۔ اقتصادی لحاظ سے اس کا مقصد معاشی استحصال، جو ہمارا نقصان ہو رہا تھا وہاں پہ مسلمانوں کا، ان کی تمام جائیدادوں پہ قبضہ کیا جا رہا تھا، دیکھیے اس کو ختم کرنا تھا، تمام شہریوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا تھا۔ مسلمانوں کے لیے سیٹس ہر جگہ گورنمنٹ کی سیٹس تھیں، یا کوئی اسکول تھا، کالج تھا، کوئی بھی انسٹیٹیوشن تھا، یا گورنمنٹ جابس تھیں، یا آرمی کی جابس تھیں، وہاں پہ مسلمانوں کو بہت پیچھے رکھا جاتا تھا۔ تو ہمیں پاکستان حاصل کرنا تھا تاکہ ہمارے مسلمانوں کو بھی، ہمارے شہریوں کو بھی ترقی کے یکساں مواقع مل سکیں، وہ بھی زندگی کی دوڑ میں آگے نکل سکیں۔ یوں نظریہ پاکستان جو ہے وہ ایک منفرد اہمیت کا حامل تھا۔